دو کتابیں، ایک تو یہ کہ مقدمہ ثروت القاری اور دوسرا اربعین اندلی۔ تو مقدمہ ثروت القاری، یہ جو کلاس ہم جس ادارے سے، جس مدرسے سے ہم یہ کلاس 40 روزہ کورس شروع کیے ہیں، تو اس مدرسے کے جو بانی ہیں، مدرسہ المعہد الدینی العربی، اور اس کے بانی جو ہے حضرت عمدۃ المحدثین خواجہ شریف صاحب علیہ الرحمہ، سابقہ شیخ الحدیث جامع نظامیہ ہے۔ تو حضرت کی لکھی ہوئی اصول حدیث میں جو ہے انتہائی اہم اور جامع کتاب ہے مقدمہ ثروت القاری۔ یہ دراصل جو ہے بخاری شریف کا مقدمہ ہے۔ اس میں بخاری شریف کے ساتھ ساتھ حضرت قبلہ ہر وہ چیز جو ایک طالب علم کے لیے، علم حدیث سے تعلق رکھنے والا جو طالب علم ہے، اس کے لیے جو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو الحمدللہ سیر حاصل جو ہے اس میں حضرت قبلہ بحث کیے ہیں۔ تو اس کا نام کیا ہے؟ مقدمہ ثروت القاری۔ یہ مقدمہ ہے، یہ ثروت القاری، یہ اصل بخاری شریف کی شرح ہے۔ اس کے مقدمے میں جو ہے یہ پوری حدیث کے تعریفات اور اس کے جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے اس میں حضرت شامل کی ہیں۔ تو اس میں حضرت قبلہ بانی المعہد الدینی العربی وہ کیا کیے ہیں، اس میں خاص طور پر دلائل کے ساتھ یہ بات شامل کی ہے کہ حدیث شریف، قرآن پاک، یہ دونوں بھی جو ہے وحی میں شامل، حدیث شریف اور قرآن پاک یہ دونوں کے دونوں کیا ہے؟ وحی میں شامل۔ فرق کیا ہے؟ صرف فرق یہ ہے کہ قرآن پاک وحی مطلوع، کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور حدیث پاک جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائے ہوئے احکامات ہیں۔ الفاظ اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہیں۔ حدیث میں کیا ہے؟ الفاظ اس میں حضور کے ہوتے ہیں، اور باتیں اور احکامات جو ہیں یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو اس میں حضرت قبلہ خاص طور پر یہ بات بتائے ہیں کہ حدیث پاک بھی جو ہے وحی ہے، لیکن وحی غیر مطلوب، کہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ دونوں میں فرق ہے، ورنہ قرآن اور حدیث دونوں کو بھی جو ہے کیا کیا گیا ہے کہ وحی کے درجے میں رکھا گیا۔ فرق صرف وہ وحی مطلوع ہے کہ ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث ایسی وحی کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو ایک انتہائی اہم کتاب ہے یہ مقدمہ ثروت القاری۔ علم حدیث سے تعلق رکھنے والا جو بھی طالب علم ہے، اس کے لیے یہ کتاب کا جاننا، پڑھنا، اور اس میں جو چیزیں ہیں اس سے واقف ہونا اس کے لیے انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ تو بہرحال، تو جیسے قرآن پاک انسان کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے جو ہے لازم اور ضروری ہے، ویسی حدیث پاک بھی جو ہے انسان کی ہدایت کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث کے درمیان جو تعلق ہے اور جو اہمیت ہے حدیث کی قرآن کے ساتھ، وہ انتہائی اہم اہمیت ہے کہ بغیر حدیث کے انسان جو ہے، بغیر حدیث کے جو ہے مسلمان نہ احکامات الہی پر عمل کر پائے گا، نہ جو ہے دین پر صحیح طریقے سے عمل کرے گا۔ قرآن اور حدیث دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ جیسے ایک بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں، اور یہ بات حضرت عمدۃ المحدثین خواجہ شریف صاحب علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب میں شامل کی ہیں۔ مقدمہ ثروت القاری میں یہ کتاب موجود ہے۔ وہ کیا بات ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ لیکن نماز کون سی نماز کی کتنے رکعت ہیں، اور پھر نماز پڑھنے کا انداز کیا ہے، اور کون سے اوقات میں نماز پڑھنا ہے، یہ سارے اوقات، نمازوں کی تعداد اور رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو حدیث پاک میں جو ہے تلاش کرنا۔ تو اب اگر حدیث کے بغیر آدمی نماز کے حکم پر عمل کرنا چاہے گا تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ رکعتیں معلوم کرنے کے لیے حدیث سے واقف ہونا ضروری، اور اوقات معلوم کرنے کے لیے حدیث سے واقف ہونا ضروری۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں، جیسے مثال کے طور پر اور ایک مثال دیتا ہوں میں، زکوٰۃ ادا کرنے کا معاملہ ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو قرآن پاک میں آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ملے گا، لیکن نصاب جو ہے کہ کتنی مقدار میں، کتنے نصاب پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کیا ہے، کن کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے زکوٰۃ، یہ ساری تفصیل آپ قرآن پاک میں نہیں ملے گی۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ احادیث مبارکہ ضروری۔ تو بغیر قرآن کے جیسے آدمی احکامات الہی پر کامل طور پر عمل نہیں کر سکتا، بالکل ویسے ہی بغیر احادیث مبارکہ کے احکامات الہی پر آدمی جو ہے ہرگز عمل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ واقفیت ہی حاصل نہیں کر پائے گا بغیر حدیث کی۔
تو حدیث پاک بھی جو ہے انسان کو کیا کہیں گے کہ جیسے صحیح رہنمائی کرنے کے لیے لازم اور ضروری ہے، تو ویسے ہی عبادتوں اور ریاضتوں کو کامل انداز میں ادا کرنے کے لیے بھی حدیث کی رہنمائی انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ تو یہ بات اور یہ چیز، یہ جو بات ہم بتائے ہیں، یہ جو ہے مفہوم ہے اس عبارت کا جو عبارت حضرت عمدۃ المحدثین خواجہ شریف صاحب علیہ رحمہ بانی المعہد الدینی العربیہ اپنے مقدمہ ثروت القاری میں جو ہے یہ عبارت شامل کی ہیں، اس کا یہ مفہوم ہم آپ کے سامنے بیان کی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث ایک دوسرے کے لیے لازم اور ضروری، بغیر اس کے انسان جو ہے نہ عبادتوں پر کامل طور پر عمل کر سکتا ہے، نہ جو ہے اسے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ضروری۔ دونوں میں سے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میری ہدایت کے لیے صرف قرآن کافی ہے، تو وہ آدمی جو ہے گمراہ سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ صرف اگر قرآن سے ہدایت اگر حاصل کرنا ہے تو عبادتوں کے لیے احادیث کے پاس آنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نماز کے احکامات معلوم کرنے کے لیے احادیث کے پاس آنا پڑے گا، زکوٰۃ کا نصاب معلوم کرنے کے لیے، روزے کے احکامات معلوم کرنے کے لیے، حج کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں احادیث میں شامل ہوں گی۔ کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اگر صرف قرآن کو مانے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ گمراہ سمجھا جائے گا۔ تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے، اور دونوں بھی وحی ہے۔ فرق صرف دونوں میں یہ ہے کہ قرآن کیا ہے کہ وحی متلو ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث جو ہے یہ الفاظ اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، لہٰذا اس کو وحی غیر متلو یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اس درجے میں اس کو رکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ علم حدیث ایک مسلمان کے لیے کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے۔ یہ ایک بات۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کیا ہے، اللہ کا کلام، یہ تو ہم بات سمجھ گئے، لیکن حدیث آخر کہتے کسے ہیں؟ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ حدیث جب لفظ حدیث استعمال کریں گے، حدیث شریف جب کہا جائے گا تو کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہوں گی؟ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ حدیث سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا تعلق۔ تو اب کیسے، کن کن چیزوں کا تعلق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے؟ تو اب جب اس کی تعریف ہم دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف میں دیکھیں مقدمہ ثروت القاری میں عمدۃ المحدثین خواجہ شریف صاحب علیہ رحمت و رضوان جو ہے جو اس کی تعریف کیے ہیں، ایک انتہائی جامع تعریف ہے۔ کیا تعریف کی ہے؟ دیکھو پہلے ہم جو ہے اس کی بسم اللہ جی۔ اب حدیث شریف کی جو تعریف حضرت عمدۃ المحدثین خواجہ شریف صاحب علیہ رحمہ اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں، وہ تعریف انتہائی جامع اور مانع تعریف ہے کہ ہر چیز اس کے اندر تو بخود شامل ہو جاتی ہے۔ تو حضرت قبلہ جو ہے اس میں نقل کر رہے ہیں کہ حدیث شریف کی اصطلاح شریعت میں تعریف یہ ہے: قول رسول اللہ وفعلہ وتقریرہ وصفتہ علیہ وآلہ وصحبہ الصلاۃ والسلام۔ یہ حدیث کی تعریف ہے عربی زبان۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے قول، فعل، تقریر اور صفات مبارکہ، ان کو جو ہے حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ چار چیزیں: حضور کا قول، حضور کا فعل، حضور کی تقریر، اور پھر حضور کے اوصاف مبارکہ جو ہے۔ یہ چیز یہ یاد رکھیں کہ حدیث، ہم بار بار حدیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ضرور بار بار حدیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن حدیث آخر کہتے کسے ہیں اس سے جو ہے ہم بالکل ناواقف ہوا کرتے ہیں۔ حدیث کی جو اصل جو تعریف ہے اس سے ہم جو ہے بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو جو ہے اس سے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ حدیث آخر کہتے کسے ہیں۔ حدیث کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف کوئی بات کہہ دیے وہ حدیث ہے، صرف یہ ایک بات ذہن میں رہتی ہے کہ حضور کی کہی ہوئی بات حدیث ہے، یہ ذہن میں رہتی ہے، لیکن حدیث کن کن چیزوں کو کہا جاتا ہے اب یہاں پر جو ہے بتا رہے ہیں۔ تو اچھی طریقے سے بات رکھیں، بات یاد رکھیں کہ چار چیزیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل کو، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر کو، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اوصاف مبارکہ، حضور کی جو صفتیں ہیں، ان کو جو ہے حدیث کہتے ہیں۔ یہ چار چیزوں کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں، لیکن جب ہم ان کو سمجھائیں گے تو جو ہے بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول. قول کا مطلب یہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کام کرنے کا حکم دیے یا پھر کسی کے بارے میں بتائے ہوں کہ جو ہے یہ کام فلاں انداز میں کرنا ہے, اس کام کو اس طریقے سے کرنا ہے. تو جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے اس کام کے کرنے کا, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہو, اس کو جو ہے کیا کہیں گے, حضور کا قول. حضور کا قول, حضور کی کہی ہوئی بات بھی کیا ہو جائے گی, حدیث کی تعریف میں شامل ہو جائے گی. حضور کے قول کو حدیث میں, قول کا مطلب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہی ہوئی بات. اب دوسرا جو اس میں ہم بتائے ہیں کہ فعل, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل. فعل کا مطلب یہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کام کرنے کا حکم نہیں دیے, بلکہ کیا کیے, صرف وہ کام کرنا شروع کر دی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کام صرف کرنا شروع کیے, کرنے کا حکم نہیں دیے, صرف کرنا شروع کیے. حضور کا جو عمل ہوگا, جو فعل ہوگا, وہ بھی جو ہے تعریف میں, حدیث کی تعریف میں شامل ہو جائے گا, اس کو بھی حدیث کہیں گے. پہلی چیز کیا تھی, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہی ہوئی بات, اس کو بھی حدیث کہیں گے. اور دوسری چیز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہوا عمل, وہ بھی جو ہے حدیث میں شامل ہو. جیسے مثال کے طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیے ہیں کہ بازار میں جو ہے جاتے ہوئے صدقہ کر دیے, حکم نہیں دیے, صرف صدقہ کر دیے. تو یہ صدقہ کر دینا, یہ طریقہ کیا ہو جائے گا, یہ ہم بطور مثال ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں, یہ کیا ہو جائے گا, حضور کا عمل ہے. تو یہ بھی جو ہے عمل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کی تعریف میں شامل ہو جائے گا. سمجھ گئے آپ لوگ یہ کہ حضور کا قول یعنی حضور کی کہی ہوئی بات کی حدیث ہے, اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل ہے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا ہے, وہ بھی جو ہے حدیث کی تعریف میں شامل ہے. تیسری چیز جو تقریر یہ ہے, تو تقریر کا لفظ عموماً عوام میں کیا ہے, تقریر کا مطلب یہ کہ بیان کے معنی میں تقریر لے لیتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کرنا, یہ تقریری انداز, یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے. لیکن یہاں تقریر کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے, بلکہ جو ہے یہاں تقریر کے معنی کچھ اور ہے. وہ کیا ہے کہ تقریر کا مطلب یہ ہے یہاں حدیث کی تعریف میں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کام کو دیکھ کر خاموشی اختیار کیے ہوں, تو وہ بھی جو ہے حدیث سمجھی جائے. تقریر دیکھ لیں, تقریر کا کیا مطلب, حدیث کی تعریف میں جو تقریر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کیا مطلب ہے اس کا, یہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضور کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا ہو اور وہ کام دیکھ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی اختیار کیے ہوں, اس کو منع نہیں کیے ہوں, وہ بھی جو ہے حدیث کی تعریف میں شامل ہو جائے. تقریر کا مطلب حدیث کی تعریف میں یہ. تو تین چیزیں بتائیں, حضور کا قول, حضور کا فعل اور حضور کی تقریر. تو فعل, قول کا مطلب حضور کی کہی ہوئی بات, فعل کا مطلب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہوا عمل, تقریر کا مطلب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضور کی موجودگی میں کوئی عمل کیا گیا ہو اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل کو دیکھ کر سکوت فرمائے ہوں, خاموشی اختیار کیے ہوں, تو یہ جو ہے تقریر ہوگی, اور یہ بھی حدیث میں شمار کیا جائے گا اس کو. یہ تیسری چیز. اور چوتھی چیز وہ یہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف مبارکہ, حضور کی صفتیں, کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رہن سہن کیا تھا, اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا کھاتے تھے, کیا پہنتے تھے, اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا لباس کیا تھا, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانے کا انداز کیا تھا, اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسمانی اعتبار سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسی زندگی گزارتے تھے. یہ ساری چیزیں جو ہے حضور کے اوصاف میں شمار ہوں گی. تو یہ اوصاف جو حضور کے ہیں یہ بھی جو ہے حدیث کی تعریف میں شامل ہو جائیں گے. آگے بات سمجھ میں, یہ چوتھی چیز جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ہیں, صفتیں ہیں, وہ بھی کیا ہو جائیں گے, حدیث کی تعریف میں شامل ہو جائیں گے. تو اب دیکھیں, آپ یہ چیزیں عوام کے ذہن میں نہیں ہوتی. حدیث جب کہتے ہیں تو ذہن میں صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہی ہوئی بات, لیکن حقیقت میں حدیث کی تعریف کیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہی ہوئی بات اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہوا عمل, اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کام کو دیکھ کر خاموشی اختیار کیے ہوں, اور چوتھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف مبارکہ. یہ سارے کے سارے یہ چار چیزیں, ان کو کیا کہا جاتا ہے, حدیث کہا جاتا ہے. تو اوقات مبارکہ ایک بار پھر سے سمجھا دیجیے. حدیث کے بارے میں جو بتائیں,
کہ 4 چیزیں جو بتائے کہ ایک تو یہ کہ قول رسول، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات کہے ہوں تو وہ بھی حدیث ہوگی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات کہے نہیں صرف عمل کیے تو وہ بھی جو ہے حدیث کی تاریخ میں شامل ہوگا۔ اور تیسری جو تقریر ہے، تقریر کا مطلب ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور وہ کام سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی اختیار کی، کام دیکھنے کے بعد جو ہے حضور خاموشی اختیار کیے ہوں تو یہ بھی کیا ہوگا، یہ حدیث کی تاریخ میں شامل ہوگا۔ اور چوتھی چیز اوصاف مبارکہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اوصاف ہوں گے، جو صفتیں ہوں گی، وہ سب کی سب کیا ہوں گی، حدیث کی تاریخ میں شامل ہو جائیں گے۔ چلیے، تو اب اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو حضور کی کہی ہوئی بات بھی حدیث ہے، حضور کا کیا ہوا عمل بھی حدیث ہے، اور حضور کی موجودگی میں کوئی عمل کیا گیا ہو اور حضور خاموشی اختیار کیے ہوں تو وہ بھی حدیث ہے، اور حضور کے سارے اوصاف مبارکہ وہ بھی حدیث ہے۔ تو اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی، حضور کی 63 سالہ زندگی کو اب آپ حضور کی بات کو بھی دیکھیں، حضور کے عمل کو بھی دیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضور کی تقریر کو بھی دیکھیں، اوصاف مبارکہ کو بھی دیکھیں، تو 63 سالہ زندگی میں ان 4 چیزوں کو جب ہم دیکھیں گے تو ہر چیز حدیث نظر آئے گی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز 63 سالہ زندگی حدیث میں جو ہے شمار ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، اب یہ 63 سالہ زندگی میں جب ان 4 چیزوں کو ہم کیا کریں گے کہ دیکھتے چلے جائیں گے تو ساری کی ساری چیزیں حدیثیں ہوں گی۔ تو 63 سالہ زندگی کسی ایک کتاب میں مقید ہو سکتی ہے کیا؟ کسی ایک کتاب میں جو ہے جمع ہو سکتی ہے کیا 63 سالہ زندگی؟ بالکل ممکن نہیں ہے کہ 63 سالہ زندگی میں جو ہے چلنا، بیٹھنا، بات کرنا، ایک دوسرے سے ملنا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے دین کے معاملات میں اور تبلیغ کا کام کرنا، یہ ساری چیزیں، اور یہی نہیں، یہ تو مختصر طور پر، اس سے ہٹ کر اور کئی چیزیں جو ہے 63 سالہ زندگی میں جو ہے، اور ازدواجی معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، رشتہ داری کے معاملات ہیں، اور پھر جو ہے سیاسی معاملات، یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ 63 سالہ زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ 63 سالہ زندگی کسی ایک کتاب میں جمع ہو سکتی ہے کیا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی، اور زندگی میں بھی یہ 4 چیزیں، قول رسول، فعل رسول، تقریر، اور ساتھ ہی ساتھ اوصاف مبارکہ، کسی ایک کتاب میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، کئی کتابوں کا مجموعہ بھی اگر ہم دیکھ لیں، بڑی بڑی کتابیں بھی اگر ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جمع کرنے کے لیے لکھ دیں، تب بھی جو ہے حضور کی سیرت جو ہے مکمل طور پر احادیث کی کتابوں میں ایک کتاب میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا اب جو حدیث کی جو بڑی بڑی کتابیں جو بتائے گئے ہیں، حدیث کی جو بڑی بڑی کتابیں، جیسے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس میں کلام الہی کا پورا مجموعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب حدیث کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اقوال کو، افعال کو، تقریر، اور پھر اوصاف مبارکہ کو، جن میں صحت کے ساتھ پورے صحیح ہونے پر جو علماء کرام کا جو ہے کیا کہیں گے کہ علماء کرام جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضور کا یہ عمل بالکل صحیح ہے، حضور کی یہ بات بالکل صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، تو ایسے جو صحت کے ساتھ جو کتابیں جمع کی گئی ہیں، حضور کے اوصاف کو، حضور کی اقوال کو، حضور کی باتوں کو، اور پھر حضور کے کیا کہیں گے کہ تقریر رسول کو جو ہے جو جمع کیا گیا ہے، تو ایسی جو بڑی بڑی جو کتابیں ہیں جو احادیث مبارکہ جن میں جمع کی گئی ہیں، کتنی کتابیں ہیں؟ وہ 6 کتابیں سمجھی جاتی ہیں۔ 6 کتابیں شریعت مطہرہ میں جو ہے 6 کتابیں، جن میں صحت والی حدیثیں، کامل طور پر نہیں، صرف صحت والی حدیثیں جن میں جو ہے جمع کی گئی ہیں، وہ 6 کتابیں ہیں، جنہیں کیا نام دیتے ہیں آپ؟ صحاح ستہ کا جو ہے نام دیتے ہیں۔ صحاح ستہ یہ نام دیتے ہیں کہ اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ موجود ہے، اور وہ بھی صحت کے ساتھ، صحیح احادیث مبارکہ موجود ہیں اس میں۔ تو کتنی کتابیں ہیں پورے احادیث مبارکہ جن میں صحت کے ساتھ موجود ہیں؟ 6 کتابیں ہیں، صحاح ستہ جنہیں کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جیسے ہم پہلے صحاح ستہ کے یہ جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کو بیان کرنے سے پہلے جو ہم تمہید بانے ہیں، وہ تمہید میں اصل ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ 6 کتابوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی شامل نہیں ہو سکتی۔ یہ 6 کتابوں میں بھی جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سارے کے سارے شامل اور جمع نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ جو جمع کیے گئے ہیں، یہ صحت کے اعتبار سے جو ہے جمع کیے گئے ہیں۔
تو اسی لیے ان کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے. سمجھ گئے یہ؟ تو آپ اس کو بالفاظ دیگر یاد رکھنے کے لیے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث شریف میں لکھی گئی بڑی بڑی کتابیں، حدیث شریف میں جو احادیث شریفہ جن میں جمع کیے گئے ہیں ان میں لکھی گئی بڑی بڑی کتابیں کتنے ہیں؟ وہ 6 بڑی بڑی کتابیں ہیں، صحاح ستہ جنہیں کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں جو تفصیل ہے کہ صحاح ستہ میں کون کون سی کتابیں ہیں اور پھر جو ہے کن کن حضرات کی کتاب کو جو ہے صحاح ستہ میں شامل کریں گے اور کن کن حضرات کی کتاب کو جو ہے صحاح ستہ میں شامل نہیں کریں گے، یہ پوری تفصیل جو ہے اس پر بھی الحمدللہ حضرت عمدۃ المحدثین خواجہ شریف صاحب علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب مقدمہ ثروت القاری میں اس میں جو ہے بہت تفصیلی جو ہے اس میں گفتگو کیے ہیں کہ صحاح ستہ جو صحیح احادیث کا مجموعہ جن کتابوں کو کہا جاتا ہے تو وہ صحاح ستہ کون کون سی کتابیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. تو کتب صحاح ستہ کے نام سے حضرت جو ہے ایک بیان مقدمہ ثروت القاری میں جمع کیے ہیں، نقل کیے ہیں. تو اس میں جو ہے تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ 6 کتابیں احادیث شریفہ میں جو لکھی گئی ہیں جو اہم ہیں اور جو مشہور ہیں ان کی صحت کے اعتبار سے، تو وہ 6 کتابیں کیا ہیں؟ اب دیکھو 6 کتابیں صحاح ستہ کی آپ لوگ اچھی طریقے سے یاد رکھیے. پہلی وہ کیا ہے؟ پہلی کتاب صحیح بخاری شریف. صحیح بخاری شریف ہے یہ پہلی کتاب صحاح ستہ میں. 6 حدیث کے موضوع پر لکھی گئی جو بڑی کتابوں میں سے جو 6 کتابیں ہیں وہ کیا ہے؟ پہلی صحیح بخاری شریف. دوسری کتاب صحیح مسلم شریف. پہلے صحیح بخاری شریف اور دوسری کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف. اور تیسری کیا ہے؟ سنن ابو داؤد شریف. سنن ابو داؤد شریف ہے یہ 3. تو 3 کتابیں ہو گئی. آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے یاد ہو گیا یہ 3 کتابوں کا نام. پہلی کتاب کا نام کیا ہے؟ دیکھو صحیح بخاری شریف. دوسری کتاب کا نام صحیح مسلم شریف اور تیسری کتاب کا نام کیا ہے؟ سنن ابو داؤد شریف. یہ 3 کتابوں کے نام. اب بقیہ جو 3 کتابیں ہیں پھر ان کے نام بھی دیکھ لیں. چوتھی کتاب کا نام ہے سنن نسائی. چوتھی کتاب کیا ہے؟ سنن نسائی. اور 5ویں کتاب ہے جامع ترمذی. جامع ترمذی بھی 5ویں کتاب. 6ویں جو کتاب ہے سنن ابن ماجہ. 6ویں کتاب ہے سنن ابن ماجہ. تو اب یہ 6 کتابیں. پھر ایک مرتبہ ان 6 کتابوں کا نام دیکھیں. ہم ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں اچھے طریقے سے یہ بات بیٹھ جائے. پہلی کتاب ہے صحیح بخاری شریف. دوسری کتاب ہے صحیح مسلم شریف. تیسری کتاب ہے سنن ابو داؤد شریف. چوتھی کتاب ہے سنن نسائی شریف. 5ویں کتاب ہے جامع ترمذی شریف. اور 6ویں کتاب ہے سنن ابن ماجہ شریف. تو یہ کیا ہے کہ سنن ابن ماجہ. یہ 6 کتابوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ صحاح ستہ کہا جاتا ہے. سمجھ گئیے؟ یہ 6 کتابوں کے نام آپ لوگوں کو یاد ہو گئی ہے اچھی طریقوں سے. یہ ہر ایک کے لیے جو ہے دیکھیں کہ اس میں یہ کتابوں کے نام جو ہے یاد رہنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ جیسے قرآن اور اس کے پارے اور پھر اس کے آیتیں، اس کے صورتیں، جیسے ان کے بارے میں واقفیت ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ قرآن جو ہے انسان کی رہنمائی کے لیے اترا ہوا کلام ہے. تو بالکل ویسے ہی حدیث بھی جو ہے انسان کی رہنمائی کے لیے اترا ہوا کلام ہے. تو یہ حدیث کے بارے میں جو بیسک جو چیزیں ہیں ان سے بھی جو ہے واقفیت رکھنا اور اس سے بھی معلومات حاصل کرنا جو ہے ہر ایک مسلمان کے لیے انتہائی اہم بلکہ ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان کی زندگی کا کوئی چارہ ہی ممکن نہیں. تو آج کیا بات ہوئی؟ دیکھو پہلے حدیث کی تعریف ہم بتائے کہ کن کن چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے، حدیث کی تعریف میں کن کن چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے. ایک یہ. دوسری چیز کہ حدیث شریف میں لکھی گئی کون سی بڑی بڑی کتابیں ہیں صحاح ستہ جنہیں کہا جاتا ہے. تو وہ باتیں جو ہے ہم کیا کیے ہیں آج کے سبق میں ہم بتائے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو پھر آئندہ جو ہم درس ہمارا ہوگا، آئندہ جو کلاس ہوگی پھر آئندہ منگل کے دن، تو اس میں جو ہے ہم کیا کریں گے حدیث پاک میں جو یوں سمجھیں کہ دین کے اہم جو حدیثیں ہیں، دین کے جو اہم جو حدیثیں ہیں کہ جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ دین کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے، دین کے لیے یہ اہم ضروری ہے. تو جن حدیث کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے ان میں سے چند حدیثیں جو ہے
کم سے کم کوشش یہ کریں گے کہ ہم 40 حدیثیں انشاءاللہ یہ 10 کلاسوں میں، حدیث کی جو 10 کلاسیں ہیں اس میں انشاءاللہ 40 حدیثوں کو بتا دیں اور پھر جو ہے اس کو مختصر انداز میں جو ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو 40 حدیثیں، اور 40 حدیثوں کے بارے میں حدیث پاک میں کیا بتائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خود ارشاد ہے کہ جو آدمی کیا کرتا ہے کہ 40 حدیثیں یاد کر لیتا ہے، جو آدمی کیا کرتا ہے 40 حدیثیں یاد کر لیتا ہے، اور 40 حدیثیں وہ کون سے ہیں؟ وہ دین کے بارے میں جو آدمی 40 حدیثیں یاد کر لیتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی میری 40 حدیثیں یاد کرنے والے آدمی کو علماء اور فقہا کی جماعت کے ساتھ اٹھائے گا۔ 40 حدیثیں جو آدمی یاد کر لیتا ہے تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو علماء کرام اور فقہاء اعظام کے ساتھ ان کی جماعت میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ ایک اور ایک روایت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو آدمی دنیا میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 حدیثیں یاد کر لیتا ہے تو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو عالم اور فقیہ بنا کر اٹھائے گا۔ یہ دوسری روایت۔ اور تیسری روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی میری 40 حدیثیں یاد کر لیتا ہے تو کل بروز قیامت میری شفاعت سے میں اس کو کیا کروں گا؟ جنت میں داخل فرماؤں۔ یہ دیکھو، یہ اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی میری امت کا میری 40 حدیثیں یاد کر لیتا ہے تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس کو حکم دے گا، جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو دیکھو اب اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ 40 حدیثیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آدمی یاد کر رہا ہے تو اس کے لیے ایسی خوشخبریاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائیں۔ تو کم سے کم ہم کوشش یہ کریں کہ جہاں مخصوص جو صورتیں ہم قرآن پاک کی مخصوص صورتیں جہاں ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کی مخصوص صورتیں جہاں ہم پڑھتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں نمازوں میں پڑھنے کے لیے، تراویح وغیرہ میں اس کی تلاوت کرنے کے لیے جہاں ہم ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں تو خاص طور پر کوشش یہ کریں کہ وقت نکال کر کم سے کم 40 حدیثوں کو جو ہے ہم اس کو زبانی یاد کر لیں اور اس کا مختصر طور پر ترجمہ اور مختصر طور پر اس کی تشریح جو ہے ذہن میں رکھیں۔ تو یہ جو فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے کہ 40 حدیثیں یاد کرنے کی، اس فضیلت سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہم کو محروم نہیں کرے گا اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری شفاعت فرمائے گا۔ تو الحمدللہ ہم جو ہے یہاں پر اب جو حدیث کی جو اہمیت ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ 40 حدیثوں کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں اور حدیث کی تعریف اور ساتھ ہی ساتھ حدیث میں لکھی گئی جو بڑی بڑی جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں اور حدیث کی اہمیت جو کہ انسان کی زندگی میں حدیث کا کیا کردار ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے ہم آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ مختصر طور پر بیان کیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔